امریکی نیوز چینل CNN کی ٹیم پر اسرائیلی فوج کا حملہ۔ آرمی چیف جنرل ایال زمیر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ فلسطینی بستی میں زمین پر زبردستی قبضے کی کوریج کے دوران واقعہ پیش آیا۔ اسرائیلی فوجی نے صحافیوں کو حراست میں لے کر تشدد کیا، فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا اور کیمرہ توڑ دیا۔ صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد رہا کیا گیا۔ عالمی صحافتی تنظیموں نے اظہار تشویش کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیلی حملہ، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی میزائل نے تہران میں العربی ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملے کے بعد چینل کی براہ راست نشریات معطل ہو گئیں، عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ چینل کی عمارت کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا۔ اور ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر حملے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں بیرالصباح کے قریب صنعتی زون میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن کی ارزوق ایئر بیس پر امریکی فوجی ساز و سامان کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت کے ابو بیان جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکیوں اور صہیونیوں کے اجتماع کو ٹارگٹ کیا۔ اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرونز گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بحرین میں المونیم تنصیبات پر حملے۔ تہران یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ جوابی کارروائی میں طلباء اور عملے کو 1 کلومیٹر دور رہنے کی وارننگ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے NPT سے الگ ہونے پر غور شروع کر دیا۔ اقدام کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کی جاسوسی سے بچنا ہے۔ اور ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں سے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن سینکڑوں میل پیچھے دھکیل دیے گئے ہیں۔ کمانڈر شہرام ایرانی کے مطابق اگر امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن ایران کے میزائل رینج میں داخل ہوا تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کے اطراف کے پانیوں میں ایران کا مکمل قبضہ ہے۔ آبنائے ہرمز کا مشرقی علاقہ اور بحیرہ عمان ایرانی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایرانی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی میزائل ہدف کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ مزید کہا کہ ایرانی سپیکر نے آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ مزید کہا کہ ایرانی سپیکر نے آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ دشمن عوامی سطح پر مذاکرات کے اشارے دیتا ہے لیکن خفیہ طریقے سے زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکا۔ انہوں نے امریکہ کو زمینی حملے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج امریکی فوج کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ ان پر آگ برسا سکے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی سمجھتے ہیں کہ علم کو بمباری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر بیان میں کہا کہ یہ بات سائنسدانوں کا قتل، ایران کے جوہری مراکز پر حملوں اور اب جامعات کو نشانہ بنانے میں ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقت میں ان کے اقدامات مایوسی کو ظاہر کرتے اور علم کے حصول کے جذبے کو مزید بڑھاتے ہیں۔